اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی یہ طرز عمل نہ ہو کہ جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے پسند کریں۔ اب یہ اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اور آپ کی چاہت یہ ہوتی تھی کہ خواب و خاندانی اعتبار سے لوگ بسنے والے ہوں یا معاشرتی اعتبار سے یا آپس میں لین دین مالی معاملات کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوں، ہر طرح سے ان کے آپس میں محبتیں الفتیں پیدا ہوں۔ اور اس کے لیے آپ نے صرف منشا اور آپ کی چاہت نہیں تھی بلکہ اس کے لیے آپ کی خدمت بھی تھی، اور وقتاً فوقتاً آپ اپنے اصحاب رسول رضی اللہ عنہ کی اس طرح تربیت بھی فرماتے رہے اور اپنے بعض اوقات ارشادات میں بھی تعلیم دیتے رہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، کہ لوگ میری عزت کریں، ہر شخص چاہتا ہے کہ لوگ مجھے سلام کریں، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی جان مال آبرو کی حفاظت ہو لوگوں سے، ہر شخص چاہتا ہے اس کے عزت اور وقار ہو معاشرے میں۔ اگر مالی معاملات کسی مسلمانوں کے ساتھ آئے تو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ فراڈ نہ ہو، اور یہ بھی چاہتا ہے کہ میری مال کو غصب بھی نہ کرے، اس کو چوری بھی نہ ہو، کسی طریقے سے نہ اپنی مالی نقصان چاہتا ہے اور نہ اپنا جانی اعتبار سے نقصان چاہتا ہے۔ اپنے خاندان میں سوسائٹی کے اندر بھی عزت وقار چاہتا ہے، ہر شخص چاہتا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے لیے پسند کرتا ہے یہی چیزیں اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے تو یہ کامل مومن ہوگا۔ اب اگر اس ارشادات پر عمل کیے جائے تو آپ یقین سے کہیں کہ ہر شخص یہی کہے گا کہ واقعی خاندان میں ہو یا وہ اسی طرح سوسائٹی کا رہنے والا باشندہ ہو یا مالی معاملات آپس میں طے کرنے والا ہو یا آفس اور دفتر میں ملازم وہ طبقہ ہو یا تجارت کرنے والے ہو، اس میں آپس میں امن و امان محبتیں قائم ہوگی۔ اگر بیوی اور میاں کی دیکھ جائے، میاں اپنی بیوی سے ایک توقعات وابستہ رکھتا ہے کہ میری بیوی میری خدمت میں بھی تابعدار رہے اور میری عزت بھی اسی طرح اس کی لاج بھی رکھے معاشرے میں، اور اسی طرح اپنے خاندان میں میری تعریف بھی بیان کرتا رہا کرے کہ میرا شوہر انتہائی اچھا آدمی ہے۔ جب عورت سے یہ توقعات آپ کی ہیں تو آپ کو یہ ہے کہ عورت کے حقوق کی بھی ادائیگی ہو، اس کو بھی آپ اسی طرح عزت دو، اسی طرح اس کے ساتھ عمل پیرا ہو جس طرح کہ اپنی لیے پسند کرتے ہوں۔ آپس میں پڑوسیوں کو دیکھا جائے، اگر ہر پڑوسی یہ کہے اور جس طرح میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے تکلیف نہ دیا جائے، مجھے اس عزت اور وقار حاصل ہو اس کی طرف سے، تو پھر آپ بھی اس کو دو، تو دیکھو کہ پھر امن و امان قائم ہوگا کہ نہیں۔ یہ ہے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا۔ قرآن کریم کے سورہ مطففین میں بھی مفسرین کرام اسی کو لیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں وہ اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون۔ فرمایا تباہی بربادی ہو ایسے افراد کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہوں۔ اس سے مفسرین کیا دو مطلب ذکر فرمایا ہے۔ ایک مطلب جو آج کے موضوع ہمارا ہے، فرمایا یہی کہ لوگوں سے توقعات وابستہ کی ہوں اپنی عزت کا، اپنی حقوق لینے کا۔ فرمایا جب لوگوں کی باری آئے اس میں ڈنڈی مار لیتا ہو، اس میں کمی کر لیتا ہو، فرمایا ایسے لوگوں کی تباہی بربادی ہے۔ آپ اگر دیکھا جائے ہر وہ انجمن قائم ہے، وہ تنظیمیں ہمارے حقوق کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، لیکن اگر پیمانہ یہ رکھا جائے جو معیار اپنے لیے کا ہو وہی معیار مسلمان بھائی کا، تو محبت قائم ہوگی، وہ الفتیں قائم ہوگی، اس معاشرے میں امن و چین سکون ہوگا۔ ہر جب انسان کا یہ طرز عمل ہو، اس کے لیے اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لا یؤمن احدکم تم میں سے کامل مومن نہیں بن سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک اس کے اندر یہ بات قائم نہ ہو، جب اس کی کردار میں عمل میں یہ بات نہ آ جائے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی خیر خواہی چاہے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہو۔ پھر آپ نے ایک روایت میں اس طرح بھی فرمایا، المؤمنون کرجل واحد
ان اشتکا عینہ اشتکا کلو ان اشتکا راسہ اشتکا کلو. فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام ایمان والے مثل ایک آدمی مسلمان کے ہیں. فرمایا جس طرح اس کے بدن میں اگر آنکھوں میں تکلیف ہو پورا بدن متاثر ہوتا ہے، اگر سر میں تکلیف ہو پورا بدن متاثر ہوتا ہے. اسی طرح اگر کوئی مشرق مغرب میں رہنے والا ہو لیکن ہے مسلمان، آج اس کے اوپر نوبت آئی مصیبت تکلیف ہونے کی، تو دوسرا مسلمان بھی کرب میں مبتلا ہو، کیسے وہ اسے خوشی کے ساتھ زندگی گزارے کہ میرا مسلمان بھائی اس کرب میں مبتلا ہے، اس مصیبت تکلیف میں مبتلا ہے. نظام الدین اولیاء رحم اللہ بڑے عجیب انسان گزرے، اللہ کے ولی. فرمایا ان کے زمانے میں قحط سالی پڑ گئی تھی. کیا قحط سالی پڑ گئی تھی؟ فرمایا کہ جب بھی وہ بیٹھ جاتے اس کے لیے سامنے پیش کر لیتے تھے کھانا، تو وہ ایک ہی نمالہ لے کر پھر اس کو رکھ لیتے تھے. اپنے خادم خاص نے فرمایا حضرت یہ کئی دن سے یہ معمول آپ کا چلا آ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ اپنی زندگی پر بھی دیکھیں، اپنے جسم کا بھی خیال رکھیں. فرمایا میں نوالہ لیتا ہوں جب اپنے مسلمان بھائیوں کے وہاں علاقے میں قحط سالی آئی ہے تو وہ میرے حلق سے اترتا نہیں ہے، ان کا خیال آ جاتا ہے. اس لیے تو اللہ پاک نے اس کا آج تک نام رکھا ہے. یہی اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، یہی اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کا وہ تھا. آپس میں صحابہ کے درمیان یہ قائم کرنا تھا. جب یہ چیزیں ہوں آپس میں محبتیں قائم ہوں گی. ایک روایت میں اللہ کے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا احب للناس ما تحب لاخی ما تحب لنفسک تکن مسلما. ایک روایت میں آپ نے یوں بھی فرمایا جو اپنے بھائی کے لیے جو چیز بس اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند فرما لیا. فرمایا آپ اس وقت مسلمان بن جاؤ گے، تکن مسلما. اب یہاں پر روایت میں دونوں بخاری شریف کی روایتیں پڑھ لی. یہاں پر فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک اس کے اندر یہ معیار پیدا نہ ہو، یہ عملی زندگی میں پیدا نہ ہو. اب یہاں فرمایا تکن مسلمہ، وہ کامل مسلمان اس وقت ہوگا جب اس کا پیمانہ، جب اس کا معیار اپنی معاشرتی زندگی میں بھی یہی ایک والا ہو، یہ ایک ہو. اپنی ذات کی ہمارا پیمانہ اور ہوتا ہے اور اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیمانہ اور معیار الگ ہوتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اس بارے میں تھی کہ نہیں یہ چیز ایک ہو.